کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں، جس کا پابند پانی بھی ہے، جس کی پابند ہوا بھی ہے، جس کی پابند مٹی بھی ہے، اور ایک ایک ذرہ کائنات کا جکڑی ہوئی ہے کچھ خاص قاعدوں کے اندر، اور جو کہ جن کو یہی لوگ جن کو آپ ملحد کہتے ہیں یہی اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں، اور وہ حیرت انگیز ہے، کہتے ہیں سسٹمز۔ الحمدللہ یہ لوگ ایک لفظ بولتے ہیں سسٹمز۔ ویسے ہی ان سے پوچھ لیں کہ جہاں سسٹمز ہوں وہاں حوادث کی گنجائش کہاں ہے؟ بھئی آپ نے کہا سسٹمز کا مطلب ہے کہ حادثے نہیں ہیں، تو یہ سارے کے سارے سسٹمز پر چل رہی ہے۔ کائنات کا سسٹمز پر چلنا اللہ کی نشانی ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر اس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کچھ پتہ نہیں ہے کب کیا ہو جائے، کون سی چیز کیا کر جائے، تو ایسی کوئی اندھیر نگری ہو تو آپ ایک پل اس کائنات کے اندر گزار نہیں سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ انسان اس پانی جن قاعدوں پر چلتا ہے ان قاعدوں پر سہارا کرتے ہوئے اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ الحمدللہ ہزاروں کلومیٹر سمندر کے اندر جا اترتا ہے، اور اس کو پوری امید ہوتی ہے کہ یہ پار لگ جائے گا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، چاہیں تو ہم روز ڈبو دیا کریں ان کو، روز ڈوبے ہوئے ہوں یہ، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ان کو کسی کو حادثہ پیش آ جائے، ورنہ انسانیت کتنے ہزار سال سے بڑے ہی آرام سے بحر و بر کے اندر چلتی پھرتی ہے، اور ان کی جتنی ترقی ہے انسانوں کا، اب یہ زمین پر نقل و حرکت انسان کی، اب یہ عمومی طور پر یہ تیسری نشانی ہے۔ پہلی کیا تھی؟ زندگی کا فینومینا، رزق مسلسل نکل رہا ہے، اور رزق کے ذریعے سے پھر یہاں پر تمام مخلوقات کی زندگی ممکن ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کیا تھا کہ یہ جو اجرام فلکی ہیں، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ سارے کے سارے خاص گردشوں اور خاص حرکتوں کے پابند ہیں، اور اتنا یہ بھی دقیق ہے کہ ان کی خاص پیمائشوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر عملاً ان کا وجود ممکن ہے۔ وہ پہلی زندگی تھی، دوسرا جو ہے وہ وجود ہے بذات خود ان اجرام کا، اور ان اجرام کے دم سے یہاں کی تمام مخلوقات کا۔ اور پھر تیسری نشانی یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کے لیے سواریوں کا بندوبست کروایا ہے، اور یہ اڑا پھرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، تیرتا پھرتا ہے یہاں پر، اور پوری زمین پر دسترس رکھنا اور پوری زمین کے اندر تصرف کرنا بہرحال نقل و حرکت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس کو آخر درجے تک جو ہے وہ دستیاب ہے۔ یہ جو مومن ہے جب بھی سواری پر سوار ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ یہ سبحان الذی سخر لنا، یہ ہے عبادت، یہ ہے اس کائنات پر ایک مالکت۔ حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کو چھوٹے نہ سمجھیں، یہ آپ نے، یہ ہواؤں نے، پانیوں نے، سورج نے، شعاؤں نے، پتہ نہیں کن کن چیزوں نے عمل کیا تو آپ کو ایک وہ لقمہ میسر آیا۔ اس سارے کا بل یہ ہے کہ جب آپ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو کہیں اللہ کے نام سے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اب آپ وہ رزق سارا حلال ہو گیا آپ پر۔ وہ ساری ہواؤں نے جو محنت کی تھی، سورج نے جو محنت کی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنے قاعدے قانون کیا کیا تھا، سب نے جو کی تھی اس سارے کا بل آپ نے ادا کر دیا جب آپ نے کہا اللہ کے نام سے بسم اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا طائف سے واپس آتے ہوئے، مطلب کہا کہ بسم اللہ، تو وہ شخص جو ہے پہچان کے کہتا ہے یہ تو بندہ ہی اور ہے، ایک ہی لفظ بولا نا بسم اللہ۔ تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، اور آپ کہتے ہیں تسبیح ہوتی ہی ہے کہ آپ اس کی قدرتوں پر فریفتہ ہوتے ہیں، آپ اس کی قدرتوں کے آگے بالکل بے بس ہوتے ہیں، اور اپنی جو بے بسی ہے اور اپنا کسی چیز کا آپ جو ہے نا آپ مالک نہیں ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قوت کو روز مرہ ان چیزوں میں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، سوئے ہیں تو، اٹھے ہیں تو، کسی چیز پر سوار ہوئے ہیں تو، کسی نعمت سے آپ نے حظ اٹھایا ہے تو، مسلسل ان ساری چیزوں کی ملکیت کا اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا، اور آپ خود کسی چیز کے مالک متصرف نہیں ہیں۔ وما كنا له مقرنين، تو ہم تو اس بالکل قابل نہیں تھے کہ ان ساری چیزوں کو خود اپنے تصرف کے اندر لائیں۔ رحمت اب وہ ہے کہ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یہ سراسر یہ سارا کچھ جو ہے
یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا